हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ توبہ سے پہلے وہ ہیرے اور جواہرات کے ایک بہت بڑے تاجر تھے. اپنا مال و اسباب لے کر بڑے بڑے بادشاہوں، امراء اور وزراء کے پاس جایا کرتے تھے، ہیرے جواہرات بیچتے اور خوب نفع کماتے. عیش آرام کی زندگی گزر رہی تھی، تعیشات اور آسانیوں سے زندگی معمور تھی. ایک مرتبہ اپنی اسی تجارت کے سلسلے میں کسی ملک کے بادشاہ کے پاس گئے. جب اس کے دربار میں پہنچے تو جو اس کے متعلقہ آدمی تھا اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی ایک سالانہ تقریب ہے اور آج بادشاہ اپنے وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس تقریب کے لیے جا رہا ہے، لہذا آج تو بادشاہ سے ملاقات ممکن نہیں. ہاں کل پرسوں آپ کی ملاقات کروا دیں گے، آپ اپنے ہیرے جواہرات دکھائیے گا، جو بادشاہ کو پسند آئے گا خرید لے گا. پھر اس بندے نے آفر کی کہ اگر آپ چاہیں تو جس شاہی تقریب میں بادشاہ سلامت جا رہے ہیں آپ بھی ساتھ چلیے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلیں فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ شاہی تقریب میں شرکت کر لی جائے گی. انہوں نے ہاں کر دی. اب تقریب کا انعقاد کچھ اس طرح ہوا کہ بادشاہ اپنے لشکریوں، اپنے وزراء، اپنے سرداروں اور بہت سارے افراد کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا. جنگل میں پہنچا تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، ایک خیمہ لگا ہوا. اس خیمے کے قریب بادشاہ اور اس کے تمام افراد ٹھہر گئے. تھوڑی دیر کے بعد حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک گروہ آیا. وہ اس خیمے کے اندر گیا اور وہاں کچھ کہا کہ جس کی کچھ آواز تو باہر آ رہی تھی لیکن مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گیا. پھر اس کے بعد بوڑھے بوڑھے لوگوں کا ایک گروہ دوبارہ مزید اندر گیا، وہ بھی تھوڑی دیر اندر ٹھہرا اور باہر آ گیا. اس کے بعد لشکر کے جنگجو، بہادر، شجاع، سپہ سالار
ایک گروہ ان کا اس خیمے کے اندر گیا، تھوڑی دیر ٹھہرا اور باہر نکل آیا۔ اس کے بعد وزیروں کی باری آئی۔ وزیروں کے اس آنے جانے کے بعد بادشاہ خود اس خیمے میں گیا، اندر جا کے تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس آ گیا اور تقریب ختم ہو گئی۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، تاجر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی تقریب ہے، نہ کوئی جشن ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ کوئی کھیل کود ہے، نہ کوئی تماشا ہے، نہ کوئی چنگ و رباب ہے، نہ کوئی آلات موسیقی ہے، نہ کوئی ہلا گلا ہے، یہ کون سی تقریب ہے؟ اس نے اپنے متعلقہ آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی تقریب ہے بادشاہ نے کی؟ اس نے کہا کہ اے بھائی، بات یہ ہے، یہ جو خیمہ تھا، اس خیمے میں ایک قبر ہے، وہ قبر اس بادشاہ کے جوان بیٹے کی ہے۔ چند سال پہلے بادشاہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ بادشاہ ہر سال اس کی موت کے دن ان تمام افراد کے ساتھ اس جنگل میں آتا ہے، اس کی قبر پہ آتا ہے، اور یہاں آ کے پہلے حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے، اور وہ جا کے اس شہزادے کی قبر پہ کہتی ہیں، اے شہزادے، اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر ہماری اداؤں سے، اگر ہماری جوانی سے، اگر ہمارے جمال و کمال سے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی، لیکن جب موت آتی ہے تو کوئی شے ٹال نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد جنگجو، بہادر، شجاع، سپہ سالار اس خیمے کے اندر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہماری تیر و تفنگ اور تلواروں کے ذریعے، اگر ہماری قوت اور طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے لشکر اور سپاہ کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم ساری طاقت لگا دیتے، سارا زور لگا دیتے، سارا اسلحہ خرچ کر دیتے، تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ لشکر کام آتے ہیں، نہ طاقت کام آتی ہے، نہ اسلحہ کام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بوڑھے لوگوں کا جو گروہ تھا، وہ ملک کے چنے ہوئے طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ بھی جا کے اسی طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر ہماری طب کے ذریعے، اگر ہماری دوائیوں کے ذریعے، اگر ہماری مہارت کے ذریعے، اگر ہماری سمجھداری کے ذریعے، اگر ہماری زندگی بھر کے تجربات کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری مہارتیں خرچ کر دیتے، سارا کچھ تم پہ لگا دیتے، زندگی کے تجربات نچوڑ دیتے تمہارے اوپر۔ لیکن جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے، نہ طبیب کام آتا ہے، نہ دوا کام آتی ہے، نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے، نہ زندگی بھر کا تجربہ کام آتا ہے۔ دنیا کی بہترین دوائی منہ کیا پیٹ کے اندر ہوتی ہے، لیکن روح باہر نکل آتی۔ پھر اس کے بعد جو وزیروں کا گروہ جاتا ہے، وہ بھی چاہ کے یہی کہتا ہے کہ اے شہزادے، ہم بڑے دانا ہیں، وزیر ہیں، مملکت کو چلانے والے ہیں، امور سلطنت کو سمجھنے والے ہیں، بڑی بڑی ترکیبیں بنانے والے، بڑی بڑی تجاویز دینے والے، بڑے بڑے تجزیے کرنے والے ہیں، ہماری ذہانت اور ہماری سمجھداری سے ملک چلتا ہے، لیکن یہ ساری سمجھداری موت کے سامنے بے بس ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اندر جاتا ہے اور بادشاہ یہی جملے کہتا ہے، اے بیٹے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے سب تمہیں بتا دیا، سب دکھا دیا۔ اگر میری بادشاہت، اگر یہ وزارت، اگر یہ طاقت، اگر یہ شان و شوکت، اگر یہ جاہ و حشمت، اگر یہ سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتا تو میں ملک تم پہ قربان کر دیتا، بادشاہت تم پہ قربان کر دیتا، لیکن تمہیں زندہ رکھتا اپنی آنکھوں کے سامنے،
لیکن جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کی طب نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال نہیں بچا سکتا۔ بادشاہ جو جملے کہتا ہے اور پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الوداع کہہ کے چلا آتا ہے۔ ان بزرگوں نے جب یہ جملے سنے، جو ہیرے جواہرات کے تاجر تھے، دل پہ چوٹ لگی کہ یہ جو مال و دولت جمع کر رہا ہوں، یہ جو دنیا کی آسائشیں سمیٹ رہا ہوں، یہ جو شرق و غرب میں تجارت کر رہا ہوں، یہ جو مال و دولت کے ڈھیر جمع کر رہا ہوں، یہ جو ہر وقت مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، ہیرے جواہرات کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، ان کی چمک دمک مجھے خوشی سے دوبالا کر دیتی ہے، اگر ان سب کے بعد بھی آخر موت ہی ہے تو پھر اس غفلت کے اندر پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کہا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا اور توبہ تائب ہو کر خدا کی عبادت میں مگن ہو گئے۔ کسی شاعر نے صحیح کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ چی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، بادشاہ، وزیر، امرا، مشیر، دولت مند، فرعون، نمرود، سارے کے سارے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت وہ حقیقت ہے کہ کوئی خدا کو مانے نہ مانے، موت کو مانتا ہی ہے، اور موت سے مفر نہیں، موت سے فرار نہیں، موت سے کسی نے بچنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آپ پکڑے گی، اگرچہ مضبوط برجوں میں جا کے چھپ جاؤ، مضبوط محلوں میں چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، مضبوط برجوں میں چلے جاؤ، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، موت کی گرفت میں تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، اے حبیب تم کہہ دو بے شک وہ موت جس سے اے لوگوں تم بھاگتے ہو، تفرون فرار ہوتے ہو، کسی طرح موت سے بچ جائیں، فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ تم سے مل کر ہی رہے گی، وہ تم سے مل کر ہی رہے گی، پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، پھر وہ رب، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ تمہیں بتائے گا جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے، جو دنیا میں کام کیا کرتے تھے، جب لوٹ کے خدا کی بارگاہ میں میدان محشر میں جاؤ گے وہ تمہیں بتائے گا جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ کامیابیاں نہیں جنہیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں، فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فرمایا وہ کامیاب ہے. اور یہ دنیا کہ جس کی کامیابی پہ نازاں ہیں, فرحاں ہیں, خوش ہیں, مسرت سے جھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سامان. یہ دھوکے کا سامان ہے. جس دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں. بچہ کھلونے دیکھتا ہے, تماشا دیکھتا ہے, وہ اسکول جانا بھول جاتا ہے, وہ گھر کے کام کاج بھول جاتا ہے, وہ اسی تماشا دیکھنے میں مگن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس تماشے اور اس کھیل کود میں مگن نہیں ہونا. ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا, اور ضرور آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے متقیوں کے لیے. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تعقلون, اے لوگوں کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ تمہیں خدا بتا رہا ہے, تمہیں تمہارا رب بتا رہا ہے, تمہیں حقیقتوں کا جاننے والا بتا رہا ہے, تمہیں تمہارا مالک اور رازق بتا رہا ہے, تمہیں دنیا و آخرت کا مالک بتا رہا ہے, تمہیں روز جزا کا مالک متنبع فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا, اور بے شک آخرت کی زندگی ہی وہی حقیقی زندگی ہے, وہی بہتر ہے ایمان والوں کے لیے. ایک دوسری آیت میں اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا, اور بے شک آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ اس کو جان لیتے, اگر اس حقیقت کو جان لیتے. لیکن ہم اپنی غفلتوں سے نہیں نکلتے. ہم اس دنیا کو کیا سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, ہمارے معمولات زندگی کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ وہ بھی بیان فرمایا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. فرمایا بے شک دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور تماشا ہے. اور مزید کیا ہے, فرمایا وزینتن, یہ تو زیب و زینت ہے, یہ تو جسٹ آرائش ہے, حقیقت نہیں ہے. اور تمہارے درمیان کا معاملہ کیا کہ آپس میں فخر ہے, مقابلہ ہے, مقابلے بازی ہے, کمپٹیشن ہے. اس کے پاس اتنا مال, میرے پاس اتنا مال, اس نے اتنا کمایا, میں اتنا کماؤں گا. اس کے پاس فلاں شے ہے, میرے پاس تو یہ چیز ہے, اس کا گھر تو اتنا ہے, میرا گھر اتنا ہے, وہ گاڑی, میرے پاس یہ گاڑی. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, یہ تمہارے درمیان ایک فخر کا مقابلہ ہے, ایک کمپٹیشن دنیا کی چیزوں کے اندر ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. اس نے اتنا کمایا, میں اتنا کماؤں گا, وہ لکھ پتی ہے, میں کروڑ پتی بنوں گا, وہ کروڑ پتی میں ارب پتی بنوں گا, اس کے بعد 2 ارب ہے, میں 10 ارب کماؤں گا, اس کی ایک ڈیل چل رہی, میں 2 ڈیلیں چلاؤں گا, وہ ملک میں کام کرتا ہے, میں ایکسپورٹ میں کام کروں گا. فرمایا زندگی تو یہ ہے, لیکن یہ ساری زندگی کیسے ہے. فرمایا غور کر لو, جیسے ایک بارش ہوتی ہے, وہ بارش زمین پہ آتی ہے, زمین سے سبزہ نکلتا ہے, لہلہاتا ہے, خوش نما ہے, خوبصورت ہے, آنکھوں کو بھلا لگتا ہے, کسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ کیا لہلہاہٹ ہے, یہ کیا سبزہ ہے, یہ کیا رونق ہے, یہ کیا بہجہ ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, کچھ دن گزرتے ہیں, وہ لہلہاتا سبزہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے, وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا رنگ روپ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں ہوتا ہے. اور پھر وہ ڈھلتے ڈھلتے بالآخر خشک ہو کر زمین پہ گر جاتا ہے, پاؤں کے نیچے آ کے روندا جاتا ہے. ثم یکون حطاما, پھر وہ پائمال ہو جاتا ہے, پاؤں کے نیچے آ کے روندا جاتا ہے. ابتدا میں سبزہ بڑا خوبصورت, لیکن انتہا کے اندر وہ پاؤں کے نیچے ہے. فرمایا دنیا بھی ایسی ہے, جو دنیا تمہیں بڑی خوش نما, خوش کن, خوبصورت,
چمکتی دمکتی، روشن، لبھانے والی، بلانے والی اور حسین و جمی لگتی ہے، وہ کچھ عرصے تک وہ لگتی ہے، لیکن جب تم موت کے منہ میں ہو تو کہاں جاتی ہے وہ چمک دمک، کہاں جاتی ہے وہ رونق، کہاں جاتی ہے وہ خوشنمائی؟ وہ سارے کے سارے باغ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ سارے بنگلے، گھر، گاڑی، وہ ساری کی ساری دنیا میں رہ جاتی ہے اور تمہارے لیے وہ پائمال ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھوکے میں نہ پڑنا، دھوکے میں نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا اے انسان، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا فریبی شیطان وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فرمایا نہ دنیا دھوکے میں ڈالے، نہ تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالے۔ ایک اور جگہ انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ فرمایا اے انسان، کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تمہارے اس رب کے بارے میں جو بڑا کرم والا ہے؟ اس کرم والے رب کے بارے میں کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک بنایا، پھر تجھے معتدل کیا، پھر جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ کے پیدا کر دیا۔ اس خالق کے بارے میں، اس کریم کے بارے میں، اس کرم والے کے بارے میں، اس رحم والے کے بارے میں کیا شے ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا؟ تو دنیا کو دیکھ، اپنے رب کو دیکھ، دنیا کی فنائیت کو دیکھ، آخرت کی بقا کو دیکھ، دنیا کی لغزشوں اور دنیا کی خواہشات میں ڈوبنے کو دیکھ، اور جنت کی عظیم دائمی نعمتوں کو دیکھ۔ کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہیں تمہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو اس غفلت میں پڑ گیا فرمایا وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا کاروبار ہے، یہ تمہاری نوکری ہے، یہ تمہاری زیادہ طلبی ہے، یہ تمہارا دنیا کی آسائشات کا حصول ہے، یہ دنیا کی خواہشات میں مگن ہونا ہے، یہ آخرت کو فراموش کرنا ہے، یہ تمہارا موت کو بھولنا ہے، یہ تمہارا اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ تمہارا اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنے کا جذبہ ہے جو تمہیں اولاد میں لگا دیتا ہے لیکن اولاد دینے والے خدا سے دور کر دیتا ہے۔ یہ تمہیں مال میں مگن کر دیتا ہے لیکن اس مال کے خالق سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، جو یہ کرے گا وہ خسارے میں پڑے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو امتحان ہے۔ یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ خدا نے تمہیں مال دیا، اب اس مال کی وجہ سے خدا سے دور ہوتے ہو یا خدا کے قریب ہوتے ہو۔ تمہیں اولاد دی، اس اولاد میں لگ کے نماز سے، روزے سے، ذکر سے، تلاوت سے، خدا کی یاد سے، بندگی سے، عبادت سے، خدا کی اطاعت سے دور ہوتے ہو یا قریب ہوتے ہو۔ یہ تو تمہارا امتحان ہے، یہ تو تمہاری آزمائش۔ اور اس حقیقت کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا کہ بالآخر ہر بندے کو مرنا ہے، بالآخر ہر ایک کو مرنا ہے۔ اب موت دو طرح کی ہے، موت کا وقت آتا ہے تو دو طرح کا ہے۔ ایک وہ موت ہے کہ جس پر جب فرشتے آتے ہیں آ کے خوفناک شکل و صورت کے ساتھ اس موت کے قریب شخص کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر ہو کے اسے خطاب کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اے خبیث روح جو خبیث بدن میں تھی
जो गफलतों में डूबी हुई थी, आज निकल, अखरिजू अनफुसकुम, आज निकल बदन से। फिर उसे टाट जैसे लिबास में और उसे निहायत सख्ती के साथ घसीटते हुए उसके बदन से निकालते और निकाल के फिर जो उसका ठिकाना है उसे वहां ले जाते। एक ये मौत है, और दूसरी वो मौत है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब खुदा की बंदगी में मगन रहने वालों, खुदा की इबादत में लगे रहने वालों, उसी की याद में मशगूल रहने वालों की मौत का वक्त आता है, फरिश्ते उसके पास आते हैं, फरिश्ते जन्नत के फूल लेकर, रोहो रुहान लेकर उसके पास आते हैं। वो जन्नती फूल की खुशबू सूंघता है, वो जन्नती फूल उसके सामने रखे जाते हैं। ये दुनिया से जाने वाला उसकी खुशबू सूंघने में मशगूल होता है, इसे पता भी नहीं चलता रूह निकल चुकी होती है, इसे पता नहीं चलता रूह निकल चुकी होती है। और उसे निदा की जाती है। वो किस कदर अजीम निदा है, वो किस कदर प्यारी निदा है। इरशाद होते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिकी, लौट अपने रब की तरफ। ए इत्मीनान वाली जान, लौट अपने रब की तरफ। रादियतम मरदिया, इस हाल में कि तू अपने रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। लौट अपने रब की तरफ इस हाल में। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वो जो मेरे मुकर्रम हैं, वो जो नेक बंदे हैं, जो मेरा कुर्ब चाहने वाले थे, जो नेकी और बंदगी की जिंदगी गुजारने वाले थे, फदखुली फी इबादी, तो मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में चला जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। एक वो मौत है कि जिसमें रूह को घसीटा जाएगा, जिसमें टाट के अंदर उसको रखा जाएगा, जिसमें जहन्नम की बदबूएं उसको आएंगी, जिसमें डांटा जाएगा, झिड़का जाएगा, शर्मिंदा किया जाएगा, आमार याद दिलाए जाएंगे। और एक ये मौत है कि जिसमें खुदा की तरफ से निदा होगी, या खुदा के फरिश्ते उसको निदा कर रहे होंगे। खूबसूरत जन्नत का रेशमी कपड़ा उसके सामने होगा, जन्नत के फूल उसके सामने रखे जाएंगे, खुशबू सूंघाई जाएगी, रूह बाहर आएगी, वो रेशमी लिबास और कपड़े में लपेटी जाएगी, और उसे कहा जा रहा होगा, ए इत्मीनान वाली जान, लौट अपने रब की तरफ। जिस रब की याद में रातें जागता था, जिस रब के हुक्म के ऊपर मस्जिद में कशा कशा चला आता था, अपना काम, अपना कारोबार, अपनी नौकरी, अपनी मसरूफियत, अपनी दोस्तों की गैदरिंग, अपनी फैमिली के साथ बैठना, सब कुछ छोड़कर जिस खुदा की इबादत के लिए मस्जिद में चला आता था, लौट अपने रब की तरफ। अब चल उस अपने रब की तरफ कि जिसको राजी करने की तूने सारी जिंदगी कोशिशें की, जिसको राजी करने के लिए तूने दिन रात एक किए, हराम से बचा, हलाल कमाया, गुनाहों से बचा, नेकियां कमाई, दूसरों के हुकूक अदा किए, अफ़्व दरगुज़र को इख्तियार किया, इताअत और बंदगी को अपनी जिंदगी का वतीरा बनाया। फरमाया जाता है अब लौट उसी रब की तरफ, और लौट इस हाल में कि तू अपने रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। बताइए कौन सी मौत चाहिए? हम में कोई भी नहीं कहेगा कि हमें पहले वाली मौत चाहिए, जिसमें जहन्नम की बदबूएं हों, जिसमें कांटेदार झाड़ियों के साथ रूह निकाली जा रही हो, जिसके अंदर डांटा जाए, झिड़का जाए, और जिसके अंदर शर्मिंदा किया जाए, जलील किया जाए, जिसमें कहा जाए ए खबीस रूह जो खबीस बदन में थी निकल आ। इस मौत को कोई पसंद नहीं करेगा। हाँ, उस मौत की हर कोई तमन्ना करेगा कि जिस मौत के अंदर जन्नत की खुशबुएं होंगी, जिस मौत के अंदर जन्नत के रेशमी कपड़े होंगे, जिस मौत के अंदर जन्नती फूल होंगे, जिस मौत के अंदर ये हसीन और खूबसूरत निदाएं की जाएंगी, जिसमें कहा जाएगा ए पाकीज़ा रूह जो पाकीज़ा बदन में थी, ए पाकीज़ा रूह जो पाकीज़ा बदन में थी। इस मौत की हर कोई तमन्ना करेगा, लेकिन बात यह है कि खुदा तमन्ना पे नहीं देता, खुदा आरजू पे नहीं देता, खुदा हमारी सिर्फ चाहत पे नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा बि अमानीशिकुम वला बि अमानीशि अहलिल किताब, ना तो मामला तुम्हारी मनगढ़ंत ख्वाहिशात पे मबनी है और ना अहले किताब की मनगढ़ंत ख्वाहिशात पे है। वो कहते थे हमने तो जहन्नम में जाना ही नहीं, और अगर गए तो 40 दिन मैक्सिमम हम जहन्नम में ठहरेंगे। अहले किताब का जुमला था। अल्लाह ताला फरमाता नहीं नहीं, मामला ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, मामला ये नहीं है
کہ تمہاری آرزو کیا ہے، معاملہ یہ نہیں کہ تمہاری تمنا کیا ہے، معاملہ یہ ہے تمہارا عمل کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، تمہاری زندگی گزری کیسے تھی، تم نے خدا کی بندگی کی یا نہیں، تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں، تو نے خدا کو راضی کیا یا نہیں، تو نے خدا کا کلام پڑھا یا نہیں، تو نے خدا کا ذکر کیا یا نہیں، تو نے خدا کے احکام پہ عمل کیا یا نہیں، تو گناہوں سے بچا یا نہیں، تو نے حرام چھوڑا یا نہیں، تو نے نگاہوں کی حفاظت کی یا نہیں۔ معاملہ تو اس کے اوپر ہے، نہ تمہاری خواہشات پہ، نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ، ہاں تمہارے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام بھی کیے، فرمایا جنت کے باغات تو ان کے لیے ہیں، فردوس کے باغات تو ان کے لیے ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو سچے ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے اوصاف ایک جگہ بیان فرمائے، ارشاد ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ فرمایا بے شک اسلام لانے والے مرد اور عورت، ایمان رکھنے والے مرد اور عورت، خدا کی بندگی کرنے والے مرد اور عورت، سچ بولنے والے مرد اور عورت، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ اوصاف ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے مغفرت ہے، جن کے لیے اجر عظیم ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ بخش دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت کا اجر دینا، اے اللہ ہمیں جنت دینا، اے اللہ قبر کے اندر اچھا ٹھکانہ دینا، جنت کی کھڑکیاں کشادہ کر دینا، جنتی بچھونے دے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے لیے اجر عظیم ہے اور جن کے لیے مغفرت ہے وہ یہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو ادب والے ہیں، جو اطاعت والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جو صدقہ دینے والے، جو روزہ رکھنے والے، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بدکاری سے بچنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہم زندہ ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، یہ زندگی خدا کی مہلت ہے۔ اگر ہماری زندگی غفلت میں گزری، نمازوں سے غفلت میں، روزوں سے غفلت میں، بندگی سے غفلت میں، سجدوں سے غفلت میں گزری تو خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہوا۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی پکی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا نہ پایا جائے۔ اللہ کی طرف ایسی پکی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ جب تم ایسی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہاری سابقہ زندگی جیسی بھی گزری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ فرمایا کہ پھر یہ ہوگا تمہارا رب تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا۔ سچی توبہ کرو گے، گناہوں کی طرف پلٹو گے نہیں تو فرمایا کہ پھر تمہارا رب تمہاری کئی خطائیں، بہت سی خطائیں معاف فرما دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ کس دن فرمائے گا؟ فرمایا وہ دن جس دن اللہ
اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ایمان والوں کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ ایمان کا نور، وہ عمل کا نور، وہ عبادت کا نور، وہ بندگی کا نور، وہ توبہ کا نور، قیامت کے دن وہ بندگی کا نور، وہ ایمان اور اطاعت کا نور، وہ آدمی کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، راستہ روشن ہوگا، کھلا ہوگا، جنت کی طرف جانے والا ہوگا۔ یہ توبہ کا راستہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم کسی کی موت کی یاد میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دن بھی آئے گا جب اسی طرح کی محفل ہماری یاد میں بھی منعقد کی جائے گی۔ اس وقت جب ہم اگلے جہاں میں ہوں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو ترس رہے ہوں گے، ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کو ترس رہے ہوں گے، ایک مرتبہ درود پڑھنے کو ترس رہے ہوں گے، ایک نیکی کرنے کو ترس رہے ہوں گے، فریادیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ اب ہماری اولاد میں کوئی ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دے، اب ہمارے پیچھے رہ جانے والوں میں سے کوئی ہمارے لیے ثواب پہنچا دے، لیکن خود نہیں کر سکیں گے، خود نہیں کر سکیں گے۔ تو اپنی زندگی کا رخ پہلے ہی وہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو ہماری بے حساب مغفرت ہو رہی ہو، کرم کے دروازے کھلے ہوں، بخشش کے دروازے کھلے ہوں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوں، اور ان دروازوں میں جانے کا راستہ توبہ کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کہ جس کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ داخل ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ داخل ہو چکے، نہ جانے کیسی زندگیاں گزرتی تھی۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنی نہیں آتی تھی، قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کی تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کبھی کھول کے دیکھا نہیں تھا۔ وہ قرآن کو جس نے کھول کے دیکھا نہیں تھا، آج یا قاری قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے۔ جو کبھی مسجد نہیں گیا تھا، آج وہ پکا نمازی ہے یا مصلی امامت پہ کھڑا ہے۔ وہ تو دوسروں پہ ظلم و ستم کرنے والا تھا، دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے والا تھا، آج حقوق العباد کا درس دینے والا بنا ہوا۔ وہ تو گناہوں میں اور بدکاری میں اور شراب میں اور نہ جانے کن کن گناہوں میں پڑا ہوا تھا، آج حرام کا لفظ سن کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے حلال عطا فرما، مجھے حرام سے بچا لے۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ اس مدنی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ توبہ کی توفیق ملے گی، ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل موت کے وقت بھی خدا ہمیں اس توبہ کی توفیق دے گا کہ جس توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ، ایمان، اطاعت، بندگی کی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک